بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ صورت مدنی ہے، اس کی تمام آیات مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری۔ اس کا ابتدائی حصہ جو ہے عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوا ہے، جو 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ عیسائیوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرات کیے، جس کا رد کرتے ہوئے انہوں نے دعوت مباہلہ بھی کی۔ حی القیوم یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد سے ہے، اس سے موت اور فنا نہیں ہونا۔ اور قیوم کا مطلب ساری کائنات کا قائم کرنے والا، محافظ اور نگران ہے، یعنی ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ابن اللہ یا 3 میں سے ایک مانتے تھے۔ گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیوں کر اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اس نے اتاری ہے آپ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ وہ کتاب کیسی ہے؟ بالحق مصدقا لما بین یدیہ، حق کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں یہ سب اس کی سچائی کا اقرار کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل۔ تورات سے مراد وہ 10 احکامات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں کی صورت میں عطا ہوئے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے والی وحی ہے۔ اور انجیل سے مراد انجیل کا معنی ہے خوشخبری، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبات، وعظ و نصیحت کے مجموعوں کا نام ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ اور بابل عہد قدیم یعنی یہودی مانتے تھے، اور عہد جدید جبکہ عیسائی ان دونوں کو ہی مانتے ہیں۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان، اور یہ کتابیں کیسی ہیں؟ قرآن سے پہلے یہ ہدایت دینے والی ہیں لوگوں کے لیے، اور نازل کی ہے اس نے فرقان فیصلہ کرنے والی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، یعنی ان سے انکار کیا، نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو ان کے لیے کیا وعید بتائی جا رہی ہے؟ لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب ان دونوں آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے پوشیدہ اس پر کوئی بھی چیز، خواہ وہ چیز زمین میں ہو اور نہیں کوئی آسمان میں، اور وہی وہ ذات ہے جو صورت بناتا ہے تمہاری رحموں میں اور جس طرح وہ چاہے۔ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وہ جیسی تصویر بناتا ہے تمہاری رحم میں، یعنی ادھوری تخلیق ہو یا مکمل ہو، خوبصورت ہو بدصورت ہو، خوش بخت ہو بدبخت ہو، نیک ہو بد ہو، مذکر ہو یا مونس ہو، وہ جو چاہتا ہے وہی بناتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ یعنی اس کتاب میں کیا ہے؟
آیات محکمات کہ کچھ آیات ہیں محکم یعنی پختہ آیات، اس سے مراد حلال اور حرام کے احکامات ہیں، امر و نہی کے احکامات ہیں، یعنی واضح احکامات ہیں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں، جس سے انسان کو مکمل رہنمائی حاصل مل جائے۔ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، وہ اصل ہے کتاب کی اور دوسری متشابہات ہے یعنی باہم ملتی جلتی ہیں۔ متشابہات کیسی ہیں؟ یعنی ایسا کلام جو دوسرے کلام سے ملتا جلتا ہو کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں دشواری ہو، جیسے حروف مقطعات ہیں، آخرت کے بارے میں آیات ہیں، جنت و دوزخ کے بارے میں، غیب کی چیزوں کے بارے میں۔ اور ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم ان دونوں پر ایمان لائیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء، ان کے دل ہیں ٹیڑھے ہیں، بس وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہے اس میں سے۔ اب ٹیڑھے ہیں دل، یعنی جس کے دل ٹیڑھے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے، جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کو مشغلے کے طور پر لیتے ہیں۔ پھر وہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہے، کیا؟ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، چاہتے ہیں کہ وہ تلاش کریں فتنہ اور چاہتے ہیں کہ وہ تلاش کریں اس کی تأویل کو، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اس میں قرآن میں طرح طرح کے معنی نکالنے لگ جاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور نہیں جانتا اس کی تاویل مگر کون؟ اللہ اور راسخ لوگ اور علم پختہ لوگ۔ متشابہات کو جاننے والے کون ہیں؟ اللہ، راسخ لوگ اور جو علم پختہ لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی اس کا اصل مقصد اور مطلب نہیں جانتا۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم ایمان لائے، بہ اس پر، یعنی ان متشابہات پر، کل من عند ربنا، اور سب کچھ جو ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، یعنی ان باتوں سے سبق صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ واسحون، کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو وسیع دل کے مالک ہوں، تعصب کا شکار نہیں ہوتے، بد خلقی نہیں رکھتے، اللہ کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اور حق بات بتانے میں غرور نہیں کرتے، اور ایسے ہی لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ رب کی طرف سے آیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں عقل والے ہی انہی راسخ لوگوں کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ علم دین میں وسعت نظر اور پختگی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو اس کے بعد جب کہ ہدایت دیتی تو نے ہمیں، یعنی ہدایت دینے کے بعد ہمیں اس سے گمراہ نہ کرنا۔ وَهَبْ لَنَا، اور عطا کر ہمیں، مِن لَدُنْکَ رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، اور بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ہدایت کے ساتھ رحمت عطا کر، کیونکہ محض ہدایت کی بنا پر ہم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تیری رحمت اس کے شامل حال نہ ہو، اس لیے رحمت کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن، یعنی قیامت کے دن، نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ ان اللہ لا
یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے خلاف کرتا اپنے وعدے کے۔ اب راسخ فی العلم قیامت کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ ان کی عاجزی کی کیا علامت ہے؟ کہ وہ دنیا کی شان و شوکت سے پڑھ کر وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ہر کس نہیں کام آئے گی ان کو ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولادیں۔ یہ ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو ہدایت اور ایمان سے روکتی ہیں۔ من اللہ شیئا، اللہ کی طرف سے کچھ بھی۔ تو پھر وَأُولَئِكَ هُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کیا ہوں گے؟ وقود النار، آگ کے ایندھن ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا نہ مال اور نہ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی، وہ انہیں آگ سے نہیں بچا پائیں گے۔ کدأب آل فرعون، مانند حالت فرعون کے۔ والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم نوح۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو ان کے پکڑنے کی کیا وجہ تھی؟ تو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ وفد نجران سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم، یہ ڈر ہے کہ تم نے اگر کلمہ حق پڑھ لیا، تم مسلمان ہو گئے، تو تمہارے خاندان والے تمہیں چھوڑ دیں گے، جبکہ انسان جب دین کو اپناتا ہے تو دنیاوی شان و شوکت تو اس کو چھوڑنا ہی پڑتی ہے۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہی جنہوں نے اللہ کی آیات کو کفر کیا، جس کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کریں گے؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تو اللہ تعالیٰ انہیں مغلوب کر دے گا اور انہیں اکٹھا کرے گا طرف جہنم کے، اور وہ جہنم کیسی ہوگی؟ وبئس المہاد، اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں آپس میں لڑتے ہیں، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ہے جو لڑتا ہے اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ کَافِرَةٌ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے دگنا اپنے سے دیکھنا آنکھ کا، یعنی وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جس کی ہی وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لعبرۃ لأولی الابصار، البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، یعنی ہر گروہ دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا، یعنی کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، انہیں مسلمان 2000 کے قریب دکھائی دیتے تھے۔ مقصد ان میں سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ڈھاک بٹھانا تھی، اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر تھی، انہیں کافر 600 یا 700 کے درمیان نظر آ رہے تھے، حالانکہ اصل تعداد ہزاروں کے قریب تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم و حوصلے میں اضافہ کرنا تھا۔ اپنے سے 3 گنا دیکھ کر ممکن تھا کہ مسلمان مرعوب ہو جاتے، جب وہ 3 گنا کی بجائے 2 گنا نظر آئے تو ان کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن یہ دگنا دیکھنے کی کیفیت ابتدا میں تھی۔ پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ کوئی بھی فریق لڑائی سے گریز نہ کرے۔
یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جو ہجرت کے بعد دوسرے سال مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پیش آیا۔ یہ کئی لحاظ سے نہایت ہی اہم جنگ تھی۔ ایک تو اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی اور دوسرے یہ کہ جنگی منصوبہ بندی کے بغیر ہوئی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر مکہ جا رہا تھا۔ مکہ اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ برپا ہوا، اور تیسرے اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی تھی، اور اس میں کافروں کو عبرتناک شکست ہوئی جس سے آئندہ کے لیے کافروں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ خوبصورت بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے کیا چیز؟ محبت خواہشات کی، عورتوں میں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے جو اکٹھے کیے گئے ہیں، من الذهب سونے میں سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل المسومۃ اور گھوڑے سے جو نشان لگے ہوئے ہیں۔ یعنی مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، جیسے عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے۔ قنادیر سے مراد ہے اونچی عمارات کو قناطیر کہتے ہیں، یعنی مال کی کثرت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور سونے چاندی کے ڈھیر جو چونکہ انسانوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور ساری زندگی انسان ان چیزوں کو جمع کرتا رہتا ہے۔ الانعام والحرث مویشی ہیں اور کھیتیاں ہیں۔ اب یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے کیا بتایا جا رہا ہے کہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات دنیا کی، یہ تمام چیزیں جن کا ذکر کیا ہے پیچھے، یہ تمام چیزیں ہیں جو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، یعنی دنیا کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیسے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یعنی دنیا میں جس چیزیں انسان کی ضرورت ہے اس سے انسان فائدے حاصل کرتا ہے اور ان پر توکل نہ کر کے بیٹھ جائے، بلکہ اسے اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے استعمال کرے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری زندگی اپنی انہی چیزوں کو اکٹھا کرنے اور جمع کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ قل اعنبئکم، قل کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، بہتر چیز اس سے، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بصیر بالعباد۔ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، بہتی ہیں نہریں ان کے نیچے سے، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، دیکھنے والے بالعباد بندوں کو۔ اب اس آیات میں اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں مت کھو جاؤ، بلکہ اس سے بہتر وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ کے پاس موجود ہیں، جس کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو۔ اور ان کا کیا ہے؟ اہل تقوی کے لیے کیا خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، اس میں بہتی ہیں نہریں، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس میں کیا ہے ان کے لیے؟ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور ایسی جنت میں کیا ہے ان کے لیے؟ پاکیزہ بیویاں ہیں اور رضامند ہے اللہ کی طرف سے، یعنی وہ بیویاں کیسی ہوں گی؟ پاک دامن ہوں گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو کہ تم اللہ کی نعمتیں پا کر کیا کرتے ہو۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، وہ لوگ سے مراد یعنی وہی جنتی لوگ جن کا اس پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم ایمان لاتے ہیں، بس بخش دے ہم کو ہمارے گناہوں کو اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ اب اگلی آیت میں انہی تقوی والے لوگوں کی
صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الصابرین یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اطاعت گزار، والمنفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ جب انسان کو بہت کچھ مل جائے تو اس کے اندر صبر کم ہو جاتا ہے اور جلد بازی آنے لگتی ہے، پھر وہ جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے، اور پھر تکبر میں آ جاتا ہے، اور پھر غفلت میں راتیں گزارتا ہے اور استغفار کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ استغفار کا بہترین وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت ہے۔ یعنی تقوی والے لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر جو ہے وہ اسے بھول نہیں جاتے، بلکہ سحری کے وقت اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ شہد اللہ گواہی دی کس نے؟ اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو کہ بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی الہ ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی، وَأُولُو العلم اور علم والوں نے گواہی دی، قائما بالقسط قائم ہے عدل پر۔ اب فرشتوں سے گواہی کیوں لی گئی؟ کیونکہ فرشتے جو ہے وہ تمام کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں، اس پہ مقرر ہیں، وہ سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، انسان چونکہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے فرشتوں کی گواہی کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ اولو العلم اس سے علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس سے مراد دین کا علم اور دنیاوی علم بھی ہے۔ یعنی جب اللہ کی وحی کے مطابق اللہ کا تعارف حاصل کر لیتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا نہیں ہے کوئی الہ مگر هو العزیز الحکیم وہی ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ الاسلام اسلام ہے، یعنی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب مگر اس کے بعد کہ آ جائے ان کے پاس علم میں سے اور آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس میں سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا۔ ان کے اس باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا، مثلا یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات فرقہ بندیاں، پھر اختلافات بھی سے مراد جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم جو ہو کسی چیز پر نہیں ہو، اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی زمن میں آتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟